عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، آپ کے سامنے 5ویں سپارے کی یہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، بلکہ 6واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ بھی نہیں کریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ کچھ باتیں زبانی بیان کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں عام محافل کے اندر بیان کرنے کی ہوتی ہیں۔ ہمارا طریقہ کار کچھ یوں ہے، آج کل علماء کی فضیلت ممبروں پر تو بیان کرتے ہیں، لیکن جو عام اور نجی محافل ہیں وہ اس سے خالی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نجی محافل کے اندر بھی علماء کا مرتبہ و مقام، شان و عظمت بیان کی جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے۔ اتنی مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، مگر یہ لوگ اتنی پابندی بھی کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت بھی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ اتنے متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہ تذکرہ ہمیں نجی محافل کے اندر بھی کرنا چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح جانشین ہیں اور وارث ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کون؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی شخصیت پر لوگوں نے بلا وجہ گرد ڈالی ہے، مگر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غفور الرحیم ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عزت بھی عطا فرماتا ہے اور بے حساب شان و عظمت بھی عطا فرماتا ہے، تو بڑا بے نیاز ہے۔ ہماری تھوڑی سی اس میں سستی اور غفلت یہ ہے، ہم اتنی محنت نہیں کرتے جتنے محنت گرد ڈالنے والے کرتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں، جد و جہد کریں، محنت کریں، تو چہرے بڑے صاف ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائیں، پتہ چل جائے کون دیندار ہے اور کون دین کا باغی ہے، کون دین کا وفادار ہے اور کون دین کا غدار ہے، کھل کے سامنے آ جائے۔ آج کا ہمارا موضوع، جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت کیا ہے؟ صرف اتنا ہی لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی کمال ہے، لیکن لوگ بلا وجہ گرد کیوں ڈالتے ہیں؟
بس ہم نے صرف یہی میں نے تھوڑی سی ادائی کرنی ہے۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کسی سلسلے کے مقتدا و پیشوا نہیں ہیں، بلکہ وہ تو امام اہل سنت ہیں، پوری اہل سنت کے امام ہیں۔ تو آپ کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھا جانا چاہیے جو اللہ نے آپ کو شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ مجدد وقت بھی تھے، آپ نے دین کی تجدید فرمائی ہے۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں آپ کے کچھ تجدیدی کارناموں پر نظر ڈالی جائے گی، کچھ آپ کو پیش کروں گا، اور جو ہو سکا اللہ کی توفیق سے اور فضل سے آپ کی سیرت پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پوری دنیا میں چلے جائیں، پوری دنیا میں چلے جائیں، ہمارے بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں، آپ ان کے نام لکھ لیں، نام لکھ کے آپ جائیں پوری دنیا میں، جو پرانے بزرگ ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کے بھی جو پاؤں کی مٹی ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے۔ لیکن جس بزرگ سے، جس ہستی سے ہماری پہچان ہے، اس کا نام امام اہل سنت امام احمد رضا خان ہے، جو بریلی کے تاجدار ہیں۔ ہماری پہچان ہے، الحمدللہ ہماری جان ہے۔ ہاں جی، تو اللہ نے بڑی شان دی جی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ باوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار ہے۔ آپ کا نام مبارک آپ کے والدین نے حضور علیہ السلام کی نسبت سے محمد رکھا، لیکن آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رضا کہہ کے پکارا، اسی نام سے آپ نے شہرت پائی ہے، اسی نام سے آپ نے شہرت پائی، اور آج دنیا احمد رضا کے نام سے ہی آپ کو یاد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم دین تھے، اپنے وقت کے جید مستند علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان نے آپ کو گود میں لیا اور بشارت دی، فرمایا میرا یہ بیٹا عالم بعمل بھی ہوگا اور دنیا کا ایک حصہ حضور کے عشاق میرے اس بیٹے کے چشمہ عرفان سے فیضیاب بھی ہوں گے، بہت دنیا میرے اس بیٹے سے مستفیض ہوگی، استفادہ کرے گی، علم حاصل کرے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نسباً پٹھان تھے اور مسلکن حنفی، مشرباً قادری اور بریلی میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد علیہم الرحمہ افغانستان کے باعظمت قبیلہ کے پٹھان تھے۔ مغلیہ دور حکومت میں آپ کے بزرگ یہاں لاہور تشریف لائے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ لاہور کا شیش محل بھی انہی کی پراپرٹی تھا، انہی کی جائیداد تھا۔ پھر اپنے فرائض کے سلسلہ میں لاہور سے دہلی، پھر دہلی سے بریلی آپ تشریف لے گئے، اور پھر سرزمین بریلی کو آپ کے خاندان نے یہ اعزاز بخشا کہ مستقل طور پر وہیں پر مقیم ہو گئے۔
تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے، بریلی کے محلہ جسولی کے تنگ و تاریک بازار میں سے ایک بچہ ہے، نیچا کرتا پہنا ہوا ہے، 2.5-3 سال عمر ہوگی، وہ سامنے دکان سے کوئی چیز خریدنے جاتا ہے اور لفافہ ہاتھ میں لیا اپنی مستی میں گھر کی طرف آ رہا ہے کہ اتنے میں چند طوائف عورتیں سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ ہر آدمی ان کی جانب بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہے، وہ تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہیں، جہاں سے گزرتی ہیں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے۔ لیکن جب اس 2.5-3 سال کے بچے کی ان طوائف عورتوں پر نظر پڑی، اس نے آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھا بلکہ اپنے کرتے کا دامن اٹھایا، آنکھیں ڈھک لی۔ فرمایا ویکھن والے ہور نے، اکھاں بند کرنے والے ہور نے۔ رب نے سانو ویکھن واسطے بھیجیا ہی نہیں، رب نے جس مقصد واسطے بھیجیا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں کو ڈھانپ لیا، حالانکہ یہ اتنا چھوٹا بچہ ابھی شرع کا مکلف بھی نہیں ہے، شرع کا پابند ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے بچپن میں ہی شرم و حیا کے زیور سے مزین فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، ان خواتین کے لیے یہ طوائف عورتوں کے لیے بالکل نیا انداز تھا۔ انہیں تو بس یہ معلوم تھا جہاں سے ہم نے گزرنا ہے، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہیں، جہاں سے بھی گزرتی ہیں وہ اپنی گپ شپ لگاتی آ رہی ہیں، مستی میں آ رہی ہیں۔ لیکن جب اس بچے کا یہ غیورانہ انداز دیکھا بڑی متاثر ہوئی۔ جب اس ہونہار بچے کو پتہ چلا کہ وہ طوائف عورتیں چلی گئی ہیں، گزر گئی ہیں، اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے پردہ نیچے چھوڑا، کرتے کا دامن اور گھر کی طرف جلدی جلدی چلے گئے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، اتنی چھوٹی عمر اور تقوی اور پرہیزگاری کا اتنا سخت اہتمام۔ یہ آخر بچہ تھا کون؟ یہ علم و حکمت کے موتی لٹانے والا بچہ، یہ وہی تھا جس کو رب تعالیٰ نے دین مصطفی کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دینے کے لیے اور اسلام کا قلعہ مضبوط کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کو رب تعالیٰ نے دشمنان خدا اور رسول کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس بچے کی ادائیں، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہیاں دے رہا تھا کہ یہ مستقبل قریب کا عام بچہ نہیں ہے بلکہ امام ہے۔ یہ 14ویں صدی ہجری کا عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا، جس کو رب تعالیٰ نے بچپن میں ہی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے نا پھر اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ ہاں، واللہ یختص، اس کو مخصوص کر لیتا ہے، اس کو مختص کر لیتا ہے اپنے دین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا عظمت والا ہے، جس کو چاہے دین کے لیے منتخب فرما لے، ہیں جی۔ تو آپ کے پردادا جان، انہوں نے بڑے بڑے عہدے چھوڑ کر ایک درویش کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ ہاتھ دینے کے بعد پھر کیا تھا، جو گھر کی کیفیت تھی وہ بدلنے لگی۔ بس اللہ کے بندے اس درویش کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی دیر تھی، پھر جو بھی گھر میں آ رہا ہے وہ حضور کا عاشق بنتا جا رہا ہے، حضور کا دیوانہ بنتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، برادران اسلام، آپ کے بچپن کا ہی واقعہ ہے۔ آپ کی رسم بسم اللہ شریف، جسے کہتے ہیں قرآن خوانی، جب آپ نے شروع کی تو تب آپ کی عمر پاک صرف 2.5-3 سال تھی۔ اس واقعہ تو بڑے بڑے آئے، میں ایک دو پیش کر کے آگے چلتا ہوں ٹائم کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔
ایک دن آپ اپنے استاد صاحب سے پڑھ رہے تھے، قاری صاحب نے آپ کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، ایک آیت مبارکہ پڑھائی، استاد صاحب اس آیت میں زیر پڑھا رہے ہیں، احمد رضا زبر پڑھ رہے ہیں۔ استاد صاحب نے کہا بیٹا زبر نہیں ہے، زیر ہے، زیر پڑھو۔ احمد رضا زبر پڑھتا ہے، استاد پھر دہراتا ہے، احمد رضا زبر نہیں ہے، زیر ہے، زیر پڑھو، ایسے پڑھو۔ احمد رضا پھر زبر پڑھتا ہے۔ قریب ہی کہیں آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان تشریف فرماتے، بلایا، احمد رضا بیٹا ادھر آؤ، گئے، فرمایا قرآن پاک کا نسخہ لاؤ، لا کے پیش کیا، اور جب وہ آیت مبارکہ نکالی وہ وہی تھا جو احمد رضا پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں اللہ نے کیسے حفاظت کی بچپن سے۔ اب قرآن پاک پہ اعرابی غلطی تھی، غلطیاں ہو جاتی ہیں لکھنے میں، وہاں پر قرآن پاک میں زیر ہی لکھی ہوئی تھی، استاد صاحب زیر ہی پڑھا رہے تھے، بظاہر زیر لکھی ہوئی تھی لیکن دوسرے نسخے میں زبر لکھی ہوئی تھی۔ تو دادا جان نے کہا بیٹا استاد صاحب کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تمہیں استاد صاحب زبر پڑھا رہے ہیں، زیر پڑھا رہے ہیں، تم زبر پڑھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا دادا جان میں بڑی کوشش کرتا ہوں زیر پڑھوں لیکن کوئی میری زبان پکڑ لیتا ہے، مجھے زیر پڑھنے دیتا ہی نہیں ہے، تو میری زبان پہ زبر جاری ہو جاتی ہے، میں تو مجبوری کی بنا پر زبر پڑھتا ہوں۔ تو اللہ نے بچپن سے ہی دیکھے کیسے حفاظت کی، اور ذہین اتنے تھے، اللہ نے حافظہ اتنا تکڑا دیا، اتنا مضبوط دیا۔ استاد صاحب سبق پڑھاتے ہیں اور احمد رضا سبق کو 1 سے 2 بار پڑھتے ہیں، کتاب بند کر دیتے ہیں۔ استاد صاحب کہتے ہیں بیٹا سبق یاد کر لیا؟ جی استاد جی یاد کر لیا، سناؤ۔ استاد سنتے ہیں، لفظ با لفظ احمد رضا سنا دیتا ہے۔ ایک دن استاد صاحب نے دیکھا، 1 دن 2 دن، کہنے لگے پتر ایک گلتی دس، اگر میں راہ چ رکھاں گا، تو بندہ ہے کہ جن ہے؟ حیرت کی کیفیت، احمد رضا سچی بتاؤ، مجھے پڑھانے میں اتنی دیر لگ جاتی ہے اور تمہارے یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی، لفظ با لفظ سنا دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ بتاؤ تم انسان ہو یا جنات میں سے ہو؟ احمد رضا سر جھکا کے کہنے لگے استاد جی اللہ کا شکر ہے، یہ والدین کی دعائیں ہیں، میں انسان ہوں، جن نہیں ہوں۔ دیکھیں اللہ پاک نے بچپن سے ہی، کہتے ہیں نا جو بندہ جس میں کوئی خوبیاں ہوں بچپن میں نظر آتی ہیں کہ یہ مستقبل میں اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ بندہ بنے گا، تو اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی اس کا اظہار کر دیتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اور پھر جب مستقبل میں اس کا عروج ہوتا ہے، شباب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بچپن میں یہ بندہ یہ کام کرتا تھا اور رب نے اس کو اسی کام سے نواز دیا ہے، اسی شان سے نواز دیا ہے۔ برادران اسلام اب ذرا غور کیجئے گا، اب تو ماشاءاللہ پاکستان بنے ہوئے 74 سال تقریباً ہو چکے ہیں، ہم دین کی تبلیغ کرنے میں بھی آزاد ہیں، عمل کرنے میں بھی آزاد ہیں، جیسی چاہیں کھل ڈل کے ہم تبلیغ کریں، جیسی چاہیں ہم عمل کریں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوؤں میں رہ کر دین کا پرچار کیا ہے، میرے نبی کے دین کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص دین پر گرد ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ آپ مجدد تھے، فوراً دین کی اس کو گرد کو صاف کر کے امت کے سامنے پیش کر دیتے تھے، فوراً گرد کو مٹا کے امت کے سامنے پیش کر دیتے، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت سارے علوم سے رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا تھا۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے نازلہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا، 6 سال کی عمر میں آپ نے منبر پر بیٹھ کر عظیم اجتماع کے سامنے حضور کے میلاد کے عنوان پر بیان کیا۔ 6 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ 6 سال کا بچہ ہوتا کیا؟ اس کو اسے بولنا بھی نہیں آتا، اس کو بولنے کی تمیز بھی نہیں ہوتی، لیکن احمد رضا نے 6 برس کی عمر میں منبر پر بیٹھ کر میرے نبی کے میلاد پر ایسا بیان کیا، ایسا بیان کیا، عظیم جم غفیر تھا، لوگوں نے انگلیاں منہ میں ڈال لی، اینا چھوٹا منڈا ایڈا کمال بیان، ہیں جی
بندے کی ادائیں ہوتی ہیں، نظر آتی بچپن سے ہی کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ اچھا جی، جب 13 سال کی عمر ہوئی تو آپ کو دستار فضیلت باندھی گئی، آپ مکمل عالم تھے اور مفتی تھے اتنی چھوٹی عمر میں، اور 13 سال کی عمر میں ہی آپ نے فتویٰ لکھنا بھی شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! اتنی دیکھیں یہ اللہ پاک نے حفاظت فرمائی اور آپ کو مختص فرمایا دین متین کی خدمت کے لیے۔ آگے چلیے، سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علوم پر مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ میں سمجھانے کی غرض سے عرض کرتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ناک کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر دل کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ وہ جس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا، اسی کی میڈیسن دیتا ہے، اس کے علاوہ میڈیسن نہیں دیتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت ایسے ڈاکٹر تھے کہ بیمار کو میڈیسن بھی دے رہے ہیں، دل کے مریض کو بھی دے رہے ہیں، اگر کوئی ویسے روحانی طور پر بیمار آ گیا اس کو معجون بھی دے رہے ہیں، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے اس کو پھکی بھی دے رہے ہیں۔ جس کو دوائی دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کی دوائی 100% پکی نکلتی ہے، شفا یاب ہوتی ہے۔ 70 سے زائد علوم سے رب تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا۔ یہ حسن عقیدت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ہیں جی، 30 کے قریب PhD کے مقالے لکھے گئے، دنیا کی یونیورسٹیاں حتیٰ کہ نیو یارک امریکہ نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سائنسی نظریات کو تسلیم کیا، اور پاکستان کے سب سے بڑے سائنسدان، محسن پاکستان، ناز دنیا اسلام، محترم مقام، عزت مآب حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے حقیقی ہیرو۔ آپ کا مضمون شائع ہوا روزنامہ جنگ میں تقریباً 2018 کے اندر۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے محدثین کے تراجم پڑھے، بڑے بڑے محدثین کی میں نے تحریر پڑھی، لیکن دل کو سکون نہ ملا، دل میں تشنگی تھی، دل کو اطمینان نہ ملا۔ لیکن جب میرے سامنے ترجمہ کنز الایمان آیا احمد رضا کا، جب میں نے احمد رضا کو پڑھا دل کو سکون بھی مل گیا، چین بھی مل گیا۔ اتنا عرصہ سے میں چین ڈھونڈ رہا تھا، مجھے چین نہیں مل رہا تھا۔ احمد رضا کو میں نے پڑھا تو رب نے مجھے سکون قلب عطا فرمایا، کیونکہ جو میں چاہتا تھا رب نے مجھے اس کے اندر سب کچھ عطا فرما دیا۔ یہ ہمارے حقیقی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں۔ اور آج ہمارے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، رعب زدہ ہو جاتے ہیں، کبھی امریکہ سے، کبھی انگلینڈ سے، کبھی یورپ سے، کبھی کسی جناب صدر سے، کبھی کسی سیاستدان سے، کبھی کسی وزیر اعظم سے۔ یہ کسی سے مرعوب ہونا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ سب اسی کو مانتے ہیں، جی ہم تو سبھی کو ملتے ہیں۔ یہ ہمارے حکمران دیکھ لیں آپ، ہندوؤں کی دیوالی میں بھی جاتے ہیں، ہولی میں بھی جاتے ہیں، جا کے مندروں میں ٹل بھی کھڑکاتے ہیں جی، اور جا کے مورتیوں پہ دودھ بھی ڈالتے ہیں۔ اور تو اور یہ اتنے بے غیرت اور بے ضمیر لوگ ہیں اور ضمیر فروش ہیں۔ جو شخص فرانس کا صدر ملعون بے غیرت جس نے ہمارے آقا مولا کے خاکے بنائے تھے، یہ ایسے بے غیرت حکمران ہیں، جا کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، جپھے پر ڈالتے ہیں۔ اور میں کہ بغیرتا، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے، بڑے بڑے صدر آئے، میں کہا شاباش، اگر تو اس کے جا کے منہ پہ تھوک دیتا، جا کے جوتا مار دیتا اور کہتا تو ہے ملعون جس نے میرے نبی کے خاکے بنائے ہیں۔ میں نے کہا قیامت تک اور بھی وزیر آتے رہیں گے، مگر ہم تیرے پاؤں سے لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے کہ تو نے میرے نبی کی ناموس پہ پہرا دیا، تو نے اس ملعون کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ مگر نہیں، یہ لوگ صرف کرسی کے پجاری ہیں، ان کو ووٹ چاہیے، چاہے قادیانی ہو، مرزائی ہو، انگریز ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ان کو پیسہ چاہیے۔ ضمیر ان کے بک چکے ہیں، صبح و شام جا کے ان سے بیٹھتے بھی ہیں، ان سے امداد بھی لیتے ہیں، جپھے بھی ڈالتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سیلوٹ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ کیا بس ووٹ چاہیے ہیں جی۔
یہ لوگ تو ضمیر فروش ہیں، پیسے کے لیے سب کچھ بیچ دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں اعلیٰ حضرت پر، اعلیٰ حضرت نے ہندوستان میں رہ کر جو پہرا دیا ہے حضور کی ناموس پہ، خدا کی قسم کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت یہ تو بتائیں، ہندوؤں کی جو تہوار ہوتا ہے، ہولی ہوتی ہے، جو اس میں وہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، مسلمان مٹھائی کھا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں کھا سکتے۔ مسلمان ہندوؤں کے تہوار کی مٹھائی نہیں کھا سکتے، ہاں مٹھائی کھا سکتے ہیں، حضور کی آمد کی مٹھائی کھا سکتے ہیں، 11ویں کی مٹھائی کھا سکتے ہیں، عرس اعلیٰ حضرت کی مٹھائی کھا سکتے ہیں، عرس داتا علی حجویری کی مٹھائی کھا سکتے ہیں، لیکن ہندوانہ اگر کوئی رسم ہو تو اس کی مٹھائی نہیں کھا سکتے۔ کہا حضرت یہ تو ہم نے سنا ہے علماء سے کہ کافر کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے، لیکن مٹھائی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی ذبح کر کے چیز ڈالی جائے، تو وہ کیوں منع ہے؟ فرمایا مسلمان قوم کا ایک اپنا تشخص ہے، اپنا معیار ہے، اپنا وقار ہے۔ ہندو تو بے دین ہے، یہ تو گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور ہم گائے کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، جی یہ اس کو ماتا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ہم اس کو ماتا نہیں کہتے، ہمیں رب رسول نے فرمایا اس کو کھاؤ، ہم کھاتے ہیں، یہ اس کا پیشاب پیتے ہیں۔ ہمارا ان میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا ہم نہیں کھائیں گے، جو کھائے گا وہ گناہ کرے گا، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے فتنے آئے، سیدی اعلیٰ حضرت نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا۔ آگے چلیے، اب ذرا دیکھیے گا آپ کی شخصیت، سیدی اعلیٰ حضرت کی شخصیت دیکھیے گا۔ عزیزان گرامی، ایک ذائچے بنانے والا، علم نجوم کا جاننے والا، ستاروں کے ذریعے حساب کرنے والا آپ کے پاس آیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا ہاں میاں یہ بتاؤ ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، بارش کب ہوگی؟ وہ کہنے لگا جناب 1 مہینہ بارش نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ تم نے جملہ غلط کہا ہے، تو نے یہ کہنا تھا میرا حساب کہتا ہے، ستاروں کی گردش کہتی ہے 1 مہینہ تک بارش نہیں ہوگی، لیکن اللہ چاہے تو ابھی بھی بارش آ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نا 1 مہینہ جناب بارش نہیں آ سکتی۔ حضرت صاحب مولویانی گلا نہ کرو، میں تھانوں علم نجوم سنا رہا، میں تھانوں جناب ستاریاں دی گردش دا علم دس رہا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس گھڑی تھی، آپ نے گھڑی کو گھما دیا، پہلے 12 بجے تھے، چھوٹی سوئی لا کے 2 پہ چھوڑ دی۔ فرمایا کیا ٹائم ہوا؟ کہنے لگا جناب پہلے 12 بجے تھے، اب 2 بج گئے۔ فرمایا اس کے لیے گھڑی کو گھمانا کون سی بات ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو ابھی بھی بارش فرما دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ کہنے لگا نا حضرت صاحب میں تمہیں کہہ لیا جناب 1 مہینہ بارش نہیں آئے گی۔ آپ نے دلیل کیا دی؟ فرمایا اٹھا، بخاری اور مسلم کے اندر میرے نبی کا فرمان موجود ہے، ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ سونیا وضحا دے چہرے والیا واللیل دی پیاریاں زلفاں والیا والعصر دے پیارے زمانے والیا ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھاں والیا وجہ اللہ دے نورانی تے حسین چہرے والیا ید اللہ دے مبارک ہتھاں والیا علم نشرح دے سینے والیا یاسین دے مبارک سہرے والیا لا امرکا دی پیاری جان والیا حامیم دے کنڈلا والیا سونیا بڑے پریشانا حضور بڑے پریشانا۔ میرے نبی نے فرمایا کی گل ہے؟ عرض کیتا حضور بڑی گرمی ہے، کئی دنوں تو بارش نہیں آ رہی، لوگ بھی تڑپ دے پینے، بچے بھی تڑپ دے پینے، بڈھے بھی تڑپ دے پینے، بچے بھی جناب تڑپ دے پینے، اس طرح جانور بھی مر دے پینے، حضور کوئی سبزہ پیدا نہیں ہو رہا، حضور
دعا فرما دیو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں جب اس شخص نے کھڑے ہو کر یہ التجا کی، یہ التماس کی، یہ گزارش پیش کی، تب آسمان پر کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ آمینہ کے لال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب میرے پاک نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، دعا مانگ کر آقا علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اپنے بددعا والے چہرے پہ پھیرے۔ صحابہ کہتے دعا سے پہلے آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جب میرے نبی نے دعا مانگ کے ہاتھ چہرے پہ پھیرے، ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ صرف بادل نہیں، بارش تیز آ رہی تھی۔ فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے تو ابھی بارش دے دے، تو کہتا ہے 1 مہینے کے بعد آئے گی۔ کہنے گا نہیں حضرت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن 1 مہینہ بارش نہیں آ سکتی۔ فرمایا اچھا، وہ اسی پہ اڑا ہوا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے یار، جو تو کہہ رہا تیرا اپنا حساب ہے، جو میں کہہ رہا ہوں مجھے رب اور اس کے رسول کے فرمان پہ پکا یقین ہے، وہ جب چاہے بارش دے سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں چلنا۔ ٹھیک ہے، فرمایا جاؤ۔ اب دروازہ بند تھا، جب وہ دروازہ کھول کے باہر جانے لگا تو کیا دیکھتا ہے؟ باہر تیز بارش آ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، باہر فل تیز بارش، موسلادھار بارش آ رہی ہے۔ دروازہ بند کر کے واپس آ گیا، کہنے لگے حضرت تھوڑی جناب کرامت ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ باہر تو بڑی تیز بارش آ رہی ہے۔ فرمایا یہ میری کرامت نہیں ہے، کوئی اور ہوتا نا کمپنی کی مشہوری کے لیے کہتا جا کے 10ویں بار باقی لوگوں نے بھی کہ میری دعا میں بارش آئی ہے، لیکن یہ وہ لوگ نہیں تھے کمپنی کے مشہوری والے ہیں جی۔ فرمایا کہ میری دعا سے بارش نہیں آئی، نہ یہ میری کرامت ہے، بلکہ احمد رضا کو خدا اور اس کے مصطفیٰ کے فرمان پر اتنا یقین ہے، اس یقین کی برکت سے بارش آئی ہے، اس یقین کی برکت سے بارش آئی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اور چند احباب کے ساتھ آپ حج کی سعادت کے لیے حرمین شریفین کی جانب روانہ ہوتے۔ آپ حج کی سعادت پانے کے بعد جب واپس آتے ہیں، اچانک آپ کا جو جہاز تھا اس کو سمندری طوفان نے گھیر لیا۔ جتنے لوگ اوپر بیٹھے تھے سارے کے سارے کلمہ پڑھنے لگے، کفن پہن لیے۔ 3 دن تک سمندری طوفان نے اس جہاز کو اپنے گھیرے میں احاطے میں لیے رکھا۔ ہر بندہ پریشان ہے کہ اب موت آئی، اب جہاز ڈوبا، اب جہاز ڈوبا۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے۔ اسی جہاز کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ بھی تشریف فرما تھی، وہ بھی بڑی افسردہ اور بڑی ملول تھی۔ آپ اپنی ماں کے پاس گئے، ماں دا ہاتھ پھڑ کے کہنے لگے اماں کیوں پریشان ہے؟ میں اللہ دی قسم چوک کے کہنا اماں جہاز ڈوبے گا نہیں، پار لگے گا۔ جو دائیں بائیں تھے وہ پہلے پریشان تھے، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب گلہ کر دے، مولویاں لیا نظر آ رہا ہے جہاز ڈوبن والا ہے، تسی جناب کہہ رہے ہو جناب۔ فرمانے لگے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ کہا کس بات پہ یقین ہے؟ کہا جب میں اس جہاز میں بیٹھا تھا میں نے سواری کی دعا پڑھی تھی، میرے نبی کا فرمان ہے جو بندہ سوار ہونے سے پہلے سواری پر دعا پڑھتا ہے اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، اس کو اللہ ہر حادثے سے بچاتا ہے۔ مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ میں کچھ نہیں ہوتا، کیوں پریشان تم سارے ہو گئے ہو؟ ٹھیک ہے کلمہ پڑھو، استغفار پڑھو، لیکن جہاز ڈوبے گا نہیں، جہاز باہر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم شدید پریشان تھے، ہمیں 100% میں سے 1% کچھ ہمیں اضافہ ہوا کہ چلو اللہ کرے کہ جہاز پار لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندری طوفان ختم ہو گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، سیدی اعلیٰ حضرت اپنے تمام قافلے کو لے کر بخیر و عافیت ہندوستان پہنچے اور آ کے دین کا کام کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ادائیں دیں جو قیامت تک روز روشن کی طرح عیاں رہیں گی۔ باتیں تو بہت ہیں، ٹائم بھی قریب ہے، لیکن بس اختتامی باتیں جی۔
اختتامی باتیں کر رہا ہوں اور بڑی خوبصورت اور جاندار باتیں کرنے لگا۔ ہندوستان میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ایک علماء جو دین پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں وہ بھی، اور علماء سو پیسہ لے کے بک گئے، سب کچھ بیچتا ہیں جی۔ مثال آپ کے سامنے فضل الرحمان ہیں جی، مزے لیے عیاشی کی، پیسہ لٹیا، 12 کا بیان کی دیتا، میں نے پتہ ہی نہیں کہ جناب اندر ہویا کی ہے ہیں جی۔ دنیا ادھر دی ادھر ہو گئی ہے، وہ قانون پاس جناب ہویا، لوگ کہنا میں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہیں جی۔ ایسے علماء تب بھی تھے، شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ ایک ہندوستان میں مولوی صاحب اٹھے، وہ کہنے لگے جناب نماز کے اندر اگر بیل کا گدھے کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ معاذ اللہ، نماز میں گدھے کا خیال آ جائے، بیل کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر جانے جانا کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نے تحقیق کیا پیش کی، کہنے لگا اگر گدھے کا خیال آئے گا نماز کے اندر، اگر بیل کا خیال آئے گا وہ حقارت سے آئے گا، عزت سے نہیں آئے گا، اگر حضور کا خیال آئے گا تو عزت سے آئے گا، اگر نماز میں غیر خدا کی تعظیم پائی گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کوئی مولوی بولتا ہی نہیں تھا، قلم اٹھایا، فرمایا نا تو جھوٹ بول رہا ہے، توبہ کر۔ فرمایا تو کہتا ہے کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ احمد رضا کہتا ہے جس نماز میں جانے جانا کا خیال نہ آئے نماز ہی نہیں ہوتی۔ کہنے لگا جناب مثال دو۔ فرمایا چپ، بخاری شریف امام بخاری نے نقل کی ہے، ایک دن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی قبیلے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور نماز سے لیٹ ہو گئے۔ جناب بلال حبشی نے اذان پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کو پتہ تھا حضور کے بعد جس کا مقام سب سے اونچا ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ بلال حبشی نے اذان پڑھی، جب جماعت کا وقت ہو گیا، ابھی حضور تشریف نہیں لائے تھے، بلال نے کہا صدیق اکبر سے جناب جماعت کراؤ گے؟ فرمایا ہاں، پڑھ تکبیر۔ ادھر جناب تکبیر ہوئی تے آپ نے جو کہ نماز شروع کرا لی۔ ادھر نماز شروع ہو گئی تے نماز شروع ہون تو بعد ادھر حضور بھی تشریف لے آئے، ادھر نماز جماعت کھڑی ہو گئی، ادھر آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، صلح کرا کے جماعت کھڑی سی۔ جدو جماعت کھڑی ہے صحابہ نے دیکھا، ترچھی نظریں کر کے حضور جانے جانا آ گئے ہیں۔ صحابہ کی نماز تو ہوتی تب تھی جب حضور کو دیکھتے تھے، اور اسی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ بلال حبشی صحابہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ کہتے تھے چوری چوری حضور کو بھی دیکھتے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں۔ اچھا جی، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نماز کے اندر، صحابہ نے دیکھا جگہ چھوڑ دی، جگہ بنا دی۔ آقا علیہ السلام وہاں سے چلے، چلتے چلتے پہلی صف کو کراس کیا، دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، حتیٰ کہ یہاں تک آ گئے۔ جب صحابہ نے حضور کو دیکھا، اب صحابہ نے کیا کیا؟ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی پشت پر، اب تو امام بھول جائے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام کو اشارہ مل جائے کہ اٹھنا ہے تو اٹھ جائے، بیٹھنا تو بیٹھ جائے، پہلے یہ تھا۔ اب صحابہ تصفیق کر رہے ہیں، صدیق اکبر کو بتا رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے نا تو دنیا کا خیال ذہن سے نکال کے کھڑے ہوتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ سارا صحابہ کے نماز میں ہی کرنا ہے، آج جناب کنا سودا بیچ رہے ہیں، آج کنی مزدوری کما رہے ہیں، آج کنے موبائل بیچ رہے ہیں جی، سارا قسم نہیں، وہ صدیق اکبر ہے، اللہ کے حضور کھڑے، پتہ ہی نہیں۔ مسجد نبوی گونج رہی ہے، صحابہ کی گونج رہی ہے۔ جب گونج بڑھی نا، صدیق اکبر نے دیکھا پیچھے آمنہ کے لال، پیچھے حضور تشریف فرمائے، تو صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھا، نماز پڑھا، پیچھے نہ آ۔ صدیق اکبر پیچھے آ گئے، حضور نے آگے بڑھ کے نماز مکمل فرمائی، اور بعد میں فرمایا ابو بکر
میں نے جو تمہیں کہا تھا پیچھے نہ آ، تو پیچھے کیوں آیا؟ عرض کیا بندہ نواز، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت آپ کی امامت کا ہے، آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں؟ کہا حضور میرے اندر یہ کہاں سے طاقت ہے؟ حضور آپ کا صدقہ سب کچھ ملا ہے۔ آپ نے فرمایا احمد رضا نے دیکھ، صحابہ تو حضور کے تک کے نماز پڑھتے تھے، اور تو کہتا اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا تیرے مذہب پہ لعنت بھیجتے ہیں، تیرے گندے عقیدے پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہمیں تو وہ نماز پسند ہے جس میں حضور کا خیال آئے۔ برادران اسلام، بات ختم۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پچھلے دنوں ایک ہماری پارلیمنٹ کے اندر نام ہے جی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام کے ایک قانون پیش کیا گیا ہے، اور اس قانون کو سینٹ آف پاکستان کے اندر اب اس میں بحث چل رہی ہے۔ یہ ہے کیا قانون؟ بس ہے تو لمبی چوڑی بات ختم ہے، بس لمبا چوڑا بیان ہے، میں بس بات صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہ پیش کیا گیا، اس پہ تحفظ دیا گیا۔ بظاہر تو یہ کہتے ہیں نا ہجڑے، ان کے تحفظ کے لیے قانون بظاہر تو یہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں ہے کیا کہ اگر مرد جب یہ پاس ہو جائے گا، اللہ کرے پاس نہ ہو، اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں بھرپور انداز میں، اگر کوئی مرد نادرا کے دفتر میں جا کے افسر سے کہے گا جناب ویسے تو مرد ہوں میں، لیکن میرے آئی ڈی کارڈ پہ میری جنس تبدیل کر دے، یعنی مرد کو عورت بنا دے، تو وہ بنا دیں گے، اس کی تحقیق نہیں کریں گے، فوراً جناب لکھ دیں گے، نام اس کا محمد طاہر ہے، بظاہر مثال دے رہا ہوں، لکھ دیں گے طاہرہ بی بی، جنس عورت، تھا مرد۔ اگر کوئی جا کے عورت کہے گی میں عورت ہوں مجھے مرد بنا دے، نام میرا طاہرہ ہے لیکن محمد طاہر لکھ دے، لکھنا پڑے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جس معاشرے کے اندر عورت مرد بن جائے، مرد عورتیں بن جائیں، اس معاشرے کا بنے گا کیا؟ جن کو آپ نے ووٹ دیے ماشاءاللہ ٹھپے جا کے لگائے ہیں، دیکھیں وہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں۔ حضور کی ناموس کی بات آئی، کوئی نہیں بولا، خط نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، کوئی نہیں بولا۔ یہ ہمارے فضل الرحمان صاحب اندر بیٹھے ہیں، اتنے سالوں سے عیاشی کے مزے لے رہے ہیں، یہ قانون پاس ہوا اور بحث چل رہی ہے اس کے اوپر، یہ نہیں بولے، بارہ کے بیان کہہ دیتے مجھے تو پتہ ہی نہیں جی اس بات کا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ احادیث مبارکہ یہ میرے سامنے ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحاح کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یا جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اگر مرد عورت بننے کی کوشش کرے، عورتوں کی طرح وضاقتہ چلنا پھرنا بال رکھے، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اگر مرد عورتوں والا کام کرے یا عورت مردوں والا کام کرے، اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو جس نے یہ قانون پیش کیا ہے اور اس کا تحفظ جو کر رہے ہیں، بتاؤ ان سے بڑا ملعون کون ہوگا، ان سے بڑا لعنتی کون ہوگا؟ تو میں انہی الفاظ پہ بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو مذمت کرتا ہوں اور کہتا ہوں پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، یہاں پر اسلام کی باتیں کی جائیں، جو مغرب کی باتیں ہیں، یورپ کی باتیں ہیں، وہ یہاں پر نہ کی جائیں اسی میں۔ اور یہ جتنا میرا فرض ہے اتنا آپ کا بھی فرض ہے، آپ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر آپ یہ پیغام آگے نہیں پہنچائیں گے، کل قیامت کے دن آپ کو بھی سزا ملے گی۔ اس لیے اس جو یہ سوال رکھا گیا ہے، جو یہ بل پیش کیا گیا ہے، آپ بھی اس کی بھرپور مخالفت کریں اور مذمت کریں، بندے بندے کو پیغام پہنچائیں اور یہ کہیں کہ ہم اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے، ہم اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ بندے دے پتر بنو، حضور دے غلام بنو، قبر میں تم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، وہاں پتہ چل جائے گا کون غدار ہے اور کون وفادار ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔